مجھے نہیں پتا کہ اس اپیل کے بعد اس کو کس ڈائریکشن میں لیا جائے گا، میرے خلاف ہوگا، میرے فیور میں ہوگا. یہ مجھے ذاتی اس سے کوئی لین دین نہیں ہے. میں نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کے یہ اپیل ایک کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر نریندر مودی جی سے، ہوم منسٹر امت شاہ صاحب سے اور ایل جی منوج سنہا جی صاحب سے. ہمارے بہت جیلوں میں حریت کانفرنس کے لوگ بند ہیں. وہ شاہد الاسلام ہیں، شبیر شاہ صاحب ہیں، نعیم خان صاحب ہیں، انجینئر رشید صاحب ہیں. وہ حریت میں تو نہیں ہیں لیکن بہرحال بند ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر جو لوگ کھلے تھے انہوں نے لکھ کے دیا، انہوں نے کنارہ کشی حریت کانفرنس کے ساتھ کی، تو ان کو بھی ایک موقع دینا چاہیے. ان کے عیال ان کی راہ دیکھ رہے ہیں. اب ان کو بھی 7-7 8-8 سال بند ہوئے، آدھوں کو زیادہ ہوئے. ان کو بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ جو ڈیموکریسی ہے ہمارے ملک کی اس کا ایک حصہ بنے، جیسے سب کو دیا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پک اینڈ چوز یا سلیکٹو اس میں نہیں بننا چاہیے. شاہد الاسلام صاحب کا عیال رو رہا ہے، ایسے ہی شبیر شاہ صاحب کا عیال، نعیم خان صاحب کا عیال، انجینئر رشید صاحب کا عیال، سرجن برکتی صاحب کا بھی عیال رو رہا ہے. ہمیں اگر انہوں نے سزا کاٹی 6 سال 7 سال، ان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کی سزا سے زیادہ وہ سزا کاٹ چکے ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے. میری درد مندانہ اپیل اور گزارش ہے، کیونکہ آج دل خوش ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے دل کھول کے اب مین سٹریم کے اور بڑھ رہے ہیں، جو پرانے سیپریٹسٹ لیڈرز ہیں باقی ہیں. تو ایک موقع ان کو جیل میں ہمیں دینا چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ اس اپیل کے بعد اس کو کس ڈائریکشن میں لیا جائے گا، میرے خلاف ہوگا، میرے فیور میں ہوگا. یہ مجھے ذاتی اس سے کوئی لین دین نہیں ہے. میں نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کے یہ اپیل ایک کرنا چاہتا ہوں جموں کشمیر پولیس کے اعلیٰ حکمرانوں سے. دلی میں ہوم منسٹری میں جتنے اعلیٰ حکمران ہیں، افسر ہیں، اعلیٰ جموں کشمیر پولیس کے اعلیٰ افسر ہیں، ہمارے ہوم منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ایل جی صاحب، ان سب سے کہ ایک موقع ان کو بھی دینا چاہیے کہ ایک ماحول بدل رہا ہے. اور جو بائسرن میں اٹیک ہوا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ جو جیلوں میں لوگ ہیں یہ بھی اس کی تردید کریں گے، اس کے خلاف بات کریں گے، کیونکہ کوئی قتل کے ساتھ نہیں ہے، کوئی قتل و غارت کے ساتھ نہیں ہے، کوئی کشمیری قاتل نہیں. میرا ماننا ہے ہمیں موقع دینا چاہیے. ایک پروسیس چلا ہے جو دکھ رہا ہے، اس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ اس پروسیس کو چھوٹے سے چھوٹے ادنا جو ان کا ورکر تھا، جو ان کی کال پہ، ان کی اپیل پہ، چاہے جو آج جیل کے باہر ہیں یا جیل کے اندر ہیں، جو ان کی اپیل پہ باہر نکلتا تھا، لیکن وہ ادنا سا ورکر پی ایس اے میں آج کہیں نہ کہیں. ہمیں ایک پروسیس پوری طرح سے کمپلیٹ کرنا چاہیے، چاہے اس میں 1 دن لگے یا 1 سال لگے، لیکن یہ پروسیس چلنا چاہیے. یہ ہر کشمیری پہ جو بدنما داغ بندوق کا تھا 1947 میں، جب 2 ملک آزاد ہوئے اور اس کے بعد الگ ہوئے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ کشمیر یہاں پر ہے اور کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا. شیخ عبداللہ صاحب اس فیصلے کا ایک ذریعہ بنے. فیصلہ غلط صحیح وہ ہم سب جانتے ہیں. ہم اس ملک کے ساتھ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں، ہم اس ملک کے ساتھ اپنے فیوچر کو جوڑتے ہیں. مجھے لگتا ہے ان کو بھی اس فیوچر کا ایک حصہ بنا کے بائسرن کی جواب دہی ان سے بھی لینی چاہیے، اور وہ بھی اس کے خلاف ہوں گے. اور آئے دن جو ریڈ پڑ رہے ہیں، بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کی غلطیاں ہیں. پولیس اپنے کاغذوں کو فالو کر رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو بھی اس غلطی میں تھا اس کو سزا ملے گی. جو بھی اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں اس کو بھی موقع دینا چاہیے. اس لیے جیسے ملک کے اعلیٰ ایجنسیوں نے، ہوم منسٹر صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے ایک ڈیسیجن لیا کہ جو بھی یہاں پر سیپریٹسٹ لیڈرز تھے ان کو موقع دیا گیا اور انہوں نے وہ موقع اپنایا، ویسے ہی جو جیلوں میں ہیں ان کو بھی ایک موقع دینا چاہیے. جو ان کے ساتھی ہیں
اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو ان کی بات کرنی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی جرم ہے, اس میں کوئی ایسی غلطی ہوگی. نیک نیتی سے جو بات کہی جائے گی اللہ تعالیٰ ساتھ دینے والا. ہمارے اوپر ایک 22 رنگ کا بحران, ماتم, وہ بدنما داغ جو لگا ہے وہ مل جل کے ہمیں ہٹانا ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم مل جل کے آگے بڑھیں گے. اس ملک کا تاج ہم ہیں, ہم اس ملک کا تاج حقیقت میں بن کے رہیں گے. اور اس ملک کو, جو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کا دستار ہے, اس دستار کو نہ ہم اترنے دیں گے, نہ دستار کو ہم کوئی آنچ آنے دیں گے. اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا فرض بنتا ہے, سیاسی, اخلاقی, انسانی, مذہبی, کہ ہم اپنے لوگوں کی بات کریں. ہم ان لوگوں کی بات کریں جو جیل ہے, ہم ان کے عیال کی بات کریں, ہم ان کے عیال کی دیکھ ریکھ کی بات کریں, ہم ان سب لوگوں کی بات کریں جن کی آواز آج کوئی نہیں اٹھا رہا. یاسین ملک صاحب بھی جیل میں, ہمیں ان کی آواز بھی اٹھانی ہوگی. ہمیں واہوائی کرنی ہوگی سب کی. جو آج ملک کے ساتھ کھڑا ہے, جو آج آنا چاہتا ہے, اس کو بھی ویلکم کرنا چاہیے, جیسے ملک ہندوستان نے باقی لوگوں کو ویلکم کیا. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وقت آنے پہ لیں گے, لیکن نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا فرض میں چٹھی لکھوں گا اس کے لیے اپنے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر کے لیے. میں بھی لوگوں کو مذاق لگے گا کہ اس کی اوقات نہیں ہے اتنی, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو جواب دینا ہے. اس ملک کی بہتری کے لیے جو ذہن میں آئے گا وہ کرنا پڑے گا. اگر کوئی ساتھی بھٹکا ہے, اگر صبح کا بولا شام کو گھر آئے, اس کو بولا نہیں کہتے. ہمیں ایک موقع دینا ہوگا. اگر وہ موقع نہیں اپناتے ہیں تو ان کے ساتھ کڑی سے کڑی سختی ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ان کو پنشمنٹ کا درجہ بڑھنا چاہیے, ان کو عذاب ہونا چاہیے, کیونکہ یہ موقع سنہری موقع ہے. اور میں اپنے ملک کے لوگوں سے بھی یہ بولوں گا کہ ہمیں اس میں آپ کو بھی ہمارے ساتھ ایک آواز اٹھانی ہوگی, کشمیریوں کے ساتھ, کہ ہم اپنے ملک کو بنانے نکلے ہیں, کشمیر کو تاج بنانے نکلے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے.